بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رہنما ٹی وی۔ کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین گرامی، میرا آج کا موضوع قصص الانبیاء میں سے حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، بعد میں ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام قنوخ یا اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور تبلیغ میں صرف کیا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہنے لگے۔ آپ کا شجرہ نسب: ادریس بن یرد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت ہی محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے بدکاری، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث فرمانے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب رو، گھنی داڑھی، عمدہ و صاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک اور باتیں کرتے وقت بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام روئے زمین پر پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑے بننے کا ہنر سیکھا اور سکھایا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی لوگوں کو سکھائے۔ اسلحہ بھی آپ کی ہی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ آپ کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن آپ کی باتیں انہیں بڑی ہی ناگوار گزرتیں، اس لیے وہ جلد ہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیت دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ لوگوں کے لیے بابل سے، جو کہ دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر تھا اور بہت زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ خاصا مشکل تھا۔ لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن آپ کے سمجھانے پر وہ لوگ تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کی طرف ہجرت کی اور دریائے نیل کے کنارے پر آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ آپ نے یہاں بھی لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو انہی کی زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلحہ تیار کیا، اور بنو قبیل جنہوں نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا تھا،
اور ان کا فساد بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر آپ نے اپنے پیروکاروں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال غنیمت حاصل کیا اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن مال غنیمت اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں جن کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ آپ علیہ السلام نے بھرپور تیاری کے بعد قوم قبیل پر چڑھائی کی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہت سا مال و اسباب مال غنیمت کے طور پر آپ کے ہاتھ آیا اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس مقدس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ 4تھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مؤرخین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے، ابن ابی حاتم نے اس روایت کو ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کعب، ادریس علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو اپنے ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ 4تھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی۔ رفیق فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ اس وقت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر اللہ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ بہرحال اس طرح 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ یہ واقعہ بیان کر کے کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر یہی ہے۔
ما علینا الا البلاغ المبین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔